بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو شخص ایسے ہیں جن کے بارے میں تاریخ نے گواہی دی ہے، یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا۔ قرآن کے بارے میں ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا، سارے علماء چپ ہو گئے، جانیں بچا گئے، کئی بھاگ گئے، کئی جلا وطن ہو گئے۔ ابن حنبل ڈٹ گئے، مجھے مارو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ آخر یہ پکڑے گئے اور 3 دن مناظرہ ہوتا رہا، تینوں دفعہ باطل فرقہ ہارتے رہے۔ چوتھا دن احمد بن حنبل کو پتہ تھا کہ یا تو میری جان جائے گی یا مار مار کے مجھے تباہ کر دیں گے۔ جیل سے نکل کر آ رہے تھے اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں بوڑھا ہوں، بنو عباس کے کوڑے میں برداشت نہیں کر سکتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر میں نے کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو اللہ نے اجازت دی ہے تو میں اپنی جان بچاؤں۔ یہ خیال آ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص مجمع کو ہٹاتا ہوا تیزی سے آیا اور قریب آ کر کہا، احمد مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا۔ کہا میرا نام ابو الہیثم ہے، میں بغداد کا نامی گرامی چور ہوں۔ دیکھو میں نے بنو عباس کے کوڑے کھائے، میں نے چوری نہیں چھوڑی۔ کہیں تم بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا، اگر تم نے حق چھوڑ دیا تو ساری امت بھٹک جائے گی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی یاد کرتے تھے، اے اللہ ابو الہیثم پر رحم کر دے کہ اس چور کی نصیحت نے مجھے جما دیا۔ میں نے کہا میری ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اب میں حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 60 کوڑے پڑے، محل میں بوٹیاں اتر کے گرنے لگی اور خون سے تھر بتھر ہو گئے۔ اور ادھر جو باطل کا سربراہ تھا اس کا نام بھی احمد تھا، جب یہ خون ہو گئے تو نیچے آیا اور ان کے قریب جا کر کہنے لگا، احمد بن حنبل اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن مخلوق کا لکھا ہوا کتاب ہے تو میں خلیفہ کے عذاب سے تجھے بچا لوں گا۔ انہوں نے اسی بے ہوشی میں کہا، احمد اب بھی اگر تو مان جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ میرے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سننے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔